ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک لمبے عرصے کے بعد آج عمران خان صاحب نے دوبارہ وہی کام کیا جس کو پتہ نہیں ہم ڈرامہ کہیں یا کیا کہیں, جو پلان جو کچھ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ عوام کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر ہفتے اسمبلی میں جائیں گے, تو اسمبلی میں تو جانے سے رہے, پھر گلی محلوں میں جا کے پبلک کا سامنا کرنے سے تو رہے, پھر انٹرویوز بھی وہ اپنے من پسند لوگوں کو دیتے ہیں پہلے سے جن کے ساتھ وہ طے ہو جاتا ہے سب کچھ, تو انہی لوگوں کو انٹرویو دینے کا رسک لیتے ہیں یا پھر مغربی میڈیا کو دیتے ہیں. لیکن اب انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ جی میں ٹیلی فون پہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا کروں گا, جو کسی زمانے میں میاں نواز شریف کیا کرتے تھے. آج لمبے عرصے بعد انہوں نے یہ عمل دہرایا تھا, اور اس میں انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ یہ دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے نکالا اقتدار سے تو پھر میں اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پھر بھی تو میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور بہت کچھ برداشت کر لیتا ہوں, لیکن باہر آ کے میں پھر آرام سے نہیں بیٹھوں گا, اور جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں آپ کا جینا حرام کر دوں گا. اب سوال یہ کہ یہ دھمکی انہوں نے کس کو دی ہے؟ اپوزیشن کو. تو اپوزیشن کو تو یہ دھمکی بنتی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ اقتدار سے باہر جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن پھر آ کے ان کی جگہ پہ بیٹھیں گے, تو یہ تو پھر اپوزیشن کا جینا حرام نہیں کر سکتے. اور وہ تو ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب یہ سڑکوں پہ ہوتے تھے تو وہ حکمران ہوا کرتے تھے, اور یہ تو اس وقت اپوزیشن کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ میں اقتدار میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کروں گا. تو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا بھی, میڈیا والوں کے ساتھ بھی کیا, اپوزیشن کے ساتھ بھی کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا. انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو جیلوں میں ڈالوں گا, تو انہوں نے اقتدار میں آ کے ان کو تو جیلوں میں ڈال دیا. تو اقتدار سے باہر ہونے کے بعد تو یہ اپوزیشن کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتے, پھر تو وہ حکومت میں ہوں گے. اس وقت بطور حکمران یہ نیب کو استعمال کر رہے اور نیب چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہے ہیں, ان کے ذریعے لوگوں کو اندر کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو اپوزیشن کے ساتھ تو اگر کوئی وہ برا کر سکتے ہیں تو وہ تو پھر اس وقت کر سکتے ہیں نا, اقتدار سے نکلنے کے بعد تو پھر ان کے ساتھ ہوگا, یہ تو اپوزیشن کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو ان کی زبان بند ہے اور اقتدار سے نکلنے کے بعد وہ کھل کے اپوزیشن کے بعد بات کریں گے, تو وہ بات بھی یہی ہے کہ بطور حکمران اپوزیشن کے خلاف کسی نے ان کو زبان کے استعمال سے نہیں روکا ہے. جب اپوزیشن میں تھے تب بھی اس وقت میاں نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں, محمود خان چکزئی ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, تو ان کو القابات سے پکارنا, ان کو چور کہنا, ان کو, اور آج ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے گھٹیا کا, کہ میرا جی کیا چاہتا ہے کہ یہ گٹھیا لوگ مجھے گالیاں دے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گالم گلوچ کا کو رواج بھی انہوں نے دیا ہے, اور جب اپوزیشن میں تھے تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر خود بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے, گٹھیا, چور, ڈیزل, فلاں, یہ وہ, اور اپنے لوگوں کو بھی اس پہ لگا رکھا تھا. اور اب جب اقتدار میں ہیں تو یہاں پہ بھی ایک تو پوری دنیا سے اسی طرح گالم گلوچ کے لیے شہباز گل ٹائپ کرداروں کو اکٹھا کیا ہے. دوسرا, ان کا جتنا سوشل میڈیا ٹیم وہ پہلے سے تھا وہ اب سرکار کے خزانے سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور پھر عمران خان صاحب کی ہدایت پہ وہ جتنا ایک تو آمنے سامنے آ کے ان کے جو ترجمان ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن وہی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, جو فیک اکاؤنٹ ہے, اس کے ذریعے بھی لوگوں کو گالیاں پڑوائی جاتی ہیں. تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن کے بارے میں تو ان کی زبان جتنی بے احتیاطی کے ساتھ
آج استعمال ہو رہی ہے تو اتنی کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو اپوزیشن کے بارے میں تو کسی چیز سے ان کو موجودہ عہدے نے نہیں روکا ہے۔ ان کے خلاف تقریر کر سکتے ہیں، کیسز بنا سکتے ہیں، لوگوں سے گالیاں پڑھوا سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ دھمکی وہ کس کو دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اگر اپوزیشن اس سے مراد ہوتی تو اپوزیشن کے خلاف تو زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں وہ اب ہے۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد تو وہ عملی طور پر کسی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، پھر وہ ان کے ساتھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اگر زبان کے استعمال کا معاملہ ہے تو آج اپوزیشن کے خلاف زبان کے استعمال سے ان کو کسی نے نہیں روکا، بلکہ یہ واحد وزیر اعظم ہے کہ جن کے وزارت عظمیٰ میں اگر آپ ان کی زبان کا استعمال کا دیکھ لیں تو 90% وہ اپوزیشن کے خلاف ان کی اپنی زبان بھی استعمال ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور ان کے وزیروں کی بھی اور ان کے ترجمانوں کی بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی قوت کی طرف نظریں اٹھتی ہیں کہ شاید وہ ان کو دھمکانا چاہتے ہیں جو رازدان بھی ہیں اور جن کے خلاف ابھی تک وہ کچھ ایک لفظ بول بھی نہیں سکے ہیں۔ تو شاید وہ اس کے ذریعے ان کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں اقتدار سے نکلا تو سڑکوں پہ جا کے پھر میں آپ کے ساتھ وہ کچھ کروں گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جن کی طرف ان کا اشارہ ہے، انہوں نے ان کی صرف لاڈ دیکھی ہے، ابھی تک مار نہیں دیکھی ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کی مار دیکھی ہے ذرا جا کے ان سے پوچھ لے کہ ان کی مار پھر کیسے ہوتی ہے۔ نواز شریف جیسے لوگ جن کے آگے بھی بہت کچھ تھا اور پیچھے بھی بہت کچھ ہے، ان کے سیاست کے لیگیسی سنبھالنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بھٹو نے ان کی مار دیکھی تھی تو ذرا بھٹو کے جانشینوں سے پوچھا جائے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کتنی تابعداری کر رہے ہیں اور پھر بلاول صاحب کتنے تابعداری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی مار دیکھی ہے۔ اور اسی طرح باقی اگر کچھ قوتیں ہیں یا ایون ہمارے میڈیا میں ہم جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کی لاڈ کے ساتھ ساتھ مار بھی دیکھی ہے، ذرا ان سے پوچھا جائے تو عمران خان صاحب ایک تو یہ خیال دل سے نکال دے، کیونکہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی صرف لاڈ دیکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنی بھی دھمکیاں دے دیں، ان لوگوں کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آ سکتے۔ وجہ اس کو یہ کہ عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی اصلیت کو جانتے ہیں، اور جتنا مواد آپ لوگوں کے پاس ہے تو عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو رویہ اپنائے رکھا اور جس طریقے سے حکومت کی، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اقتدار سے محرومی کے بعد یہ وہ والے عمران خان نہیں ہوں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ پبلک کو ساتھ نکالنا تو دور کی بات ہے، وہ پبلک کی طرف جا بھی نہیں سکیں گے۔ اور اگر میری یہ بات غلط ہے تو چلو آج کسی دن بغیر سیکیورٹی کے وہ یا پشاور چلے جائیں یا مردان چلے جائیں یا لڑکھانہ چلے جائیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں، تو ہمیں تو یہ فکر ہے کہ وہ تو پھر بھی چلو اس کے بعد بھی سیکیورٹی کے حصار میں رہیں گے یا شاید لندن چلے جائیں، لیکن ان کے وزراء کا کیا ہوگا، یہ جو ان کی خاطر دوسروں کو للکارتے ہیں۔ اور میں آج یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں کہ اقتدار سے محرومی کے بعد ان کے وزراء بھی ساتھ نہیں ہوں گے، اور شاید پہلے وعدہ آپ گواہ کے طور پر اسد عمر اور شہباز گل اور زلفی بخاری اور یہ لوگ سامنے آ جائیں۔ اور آج سے کئی مہینے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ذرا 4 وزراء ہمت کر کے اپنے نام یہاں پہ لکھ دے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے تصادم کی صورت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آج تک الحمدللہ کوئی ایک بھی اپنا نام نہیں لکھ سکا۔ تو بہرحال انہوں نے دھمکی تو دے دی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کی دھمکی واقعی کچھ کام کر دکھاتی ہے یا کہ نہیں۔ اس دھمکی کے نتیجے میں وہ لوگ اور بھی
برہم ہو جاتے ہیں جواب میں، جو ابھی تک برہم نہیں ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے موضوع کی طرف آج سرسری تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ سندھ کا موضوع ہے۔ اور سندھ کے بارے میں حقیقت یہ کہ ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے بلدیاتی نظام کے نام پہ، تو میں نے ابتدا میں اس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں سندھ خدا نخواستہ ماضی میں نفرتوں کی سیاست کی طرف دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے جو تقریر کی تو اور جو لہجہ انہوں نے استعمال کیا مہاجروں اور اردو بولنے والوں کے بارے میں، تو یہ تو شکر ہے کہ خود مہاجر قیادت نے، اور سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، مصطفیٰ کمال کو بھی جاتا ہے اور ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو زیادہ بگاڑنے نہیں دیا، ورنہ تو وہ تقریر کافی ان کے لیے جواز بن سکتا تھا دوسری سائیڈ کے لیے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگ باقی ملک پہ جمہوریت کے دعویدار بنے ہوئے ہیں، اور 18th امینڈمنٹ اس کا کریڈٹ بھی ہے جس میں اس نے صوبوں کو ان کے حقوق دلوائے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نیچے جا کے اسی 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبے اور خصوصاً سندھ اور خصوصاً پیپلز پارٹی جو یہ کریڈٹ لیتی ہے، وہ نیچے یہ اختیارات کیوں منتقل نہیں کرتی اور اپنے اصولوں کے وہاں پہ نفی کیوں کرتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باقی صوبوں میں بھی بلدیاتی نظام کا جو قانون بنایا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو، پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں ہو، وہ کوئی بھی مقامی حکومتوں کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا، لیکن سندھ والا بھی مقامی حکومتوں کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا۔ اور جمہوریت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ سب پہ اسی طرح ان اختیارات سے بڑھ کے اختیارات کے ساتھ مقامی حکومتیں قائم کی جائے جو کہ جنرل مشرف کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ لیکن اب جو سندھ والا معاملہ ہے وہ ایک تو خصوصی اس لحاظ سے بن گیا ہے کہ اس کے خلاف جماعت اسلامی، آج کتنے دن ہو گئے جماعت اسلامی نے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے جس میں خواتین بھی ہیں۔ دوسری طرف اس کے خلاف پاک سرزمین پارٹی احتجاج کر رہی ہے، اس کے خلاف ایم کیو ایم احتجاج کر رہی ہے، اس کے خلاف جے ڈی اے احتجاج کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے۔ اور جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس میں پہلے سے بھی بلدیاتی اداروں کے پاس جو اختیارات تھے تو وہ صوبائی حکومت کو دے دیے گئے ہیں۔ اب جب اس پہ ہم جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو کچھ اور معنی دیتے ہیں، حالانکہ جس بات کا خدشہ پہلے دن میں نے ظاہر کیا تھا تو گریجولی معاملہ اس طرف جا رہا ہے، اور شاید اس سے یہ شک جنم لیتا ہے کہ خود پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی ہوگی کہ یہاں پہ وہی لسانیت کو دوبارہ ہوا ملے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا کے باقی قومیتوں کے لوگ آپس میں الجھ پڑے اور یہ اپنی پارٹی کی طاقت اور حکومت کی طاقت استعمال کر کے اس سے اپنے لیے سپیس نکال دے۔ کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد کل ایک تقریر میرے سامنے آئی آفاق احمد صاحب کا، جو کہ ایم کیو ایم حقیقی کے رہنما تھے۔ اب یہ سارے لوگ اس دوران اس طرح کی نفرتیں پھیلانے والے وہ گم ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے لوگوں سے نصیحت کی کہ اردو بولنے والے صرف اردو بولنے والوں سے لین دین کرے، کیونکہ پٹھان صرف پٹھانوں سے لین دین کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ اردو بولنے والوں اور پٹھانوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے جواب میں بھی میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر آفاق احمد صاحب اس طرح کہتے ہیں تو ذرا ہمیں وہ بتائیں وہ اپنے الطاف حسین سے کاروبار کیوں نہیں کرتے، وہ ذرا ان کے ساتھ اپنے کاروبار کی نوعیت تو بتا دیں، یا پھر وہ اپنے اردو بولنے والے ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، یا پھر یہ بتائے کہ اس سارے تصادم میں اگر الطاف حسین کے دور میں ایم کیو ایم کے ہاتھوں قتل ہوئے تو زیادہ تر کون قتل ہوئے، کیا اردو بولنے والے قتل نہیں ہوئے؟ تو یہ، یا اگر اندرون سندھ جس ہاری کا استحصال ہو رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ کیا وہ اردو بولنے والا کر رہا ہے؟ وہ سندھی کر رہا ہے؟
اسی طرح اگر کسی جگہ پہ پٹھان کا استحصال ہو رہا ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر دہشت گردی میں تو ایک پٹھان کے ہاتھوں دوسرا پٹھان مر رہا ہے، یا وہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کا زیادہ نشانہ تو خود شاہی سعید اور ان کی جماعت کے لوگ تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ دوبارہ اس طرف معاملے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آج میں نے صبح جب وہ بیان ان کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی تو میں نے اس پہ ٹویٹ کی، اور میں نے نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس لسانیت کو ہوا نہ دے، بلکہ اس میں یہ ریکویسٹ کی کہ مہاجر پختون اس بات کے شکار نہ ہوں، کیونکہ مسئلہ اگر بلدیاتی نظام کا ہے تو اس کے خلاف اردو بولنے والے نعیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کے تعلق ہے سب سے زیادہ وہ متحرک ہیں، اسی طرح جی ڈی اے جو سندھیوں جتنے سندھی ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں، اسی طرح پاک سرزمین پارٹی خود پختونوں کی نمائندگی وہاں پہ کرنے والے شاہی سید اور اے این پی وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ تو اگر تھوڑے سے بھی جمہوری اقدار اور ویلیوز کا خیال رکھا جاتا تو پیپلز پارٹی کو اپنا یہ نظام واپس لے کے ان سب کی مشاورت سے ایک نظام بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تو وہ بنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ان کو اپنی مقبولیت کا اتنا زوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ کراچی کا میئر وہ پیپلز پارٹی کا آ جائے، لیکن پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے۔ تو اس پہ آج مجھے ہمارے انتہائی محترم ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، سعید غنی صاحب، ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ جب بلاول صاحب کا حکم ہوتا ہے یا عدی کا حکم ہوتا ہے تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اور جواب ان کا حق بھی ہے۔ تو سعید غنی صاحب نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پی 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 کو کمزور کرنے کے لیے ماضی میں صوبہ سندھ میں لسانی تقسیم پیدا کر کے فسادات کروائے گئے، اور آج ایک مرتبہ پھر کراچی میں پی 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 کی بڑھتی ہوئی مقبولیت روکنے کے لیے وہی کوششیں دوبارہ ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ یہ الزام بھی ہم پر لگا رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ماضی میں آپ کے خلاف پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی تنظیموں کو نکالا گیا، تو پھر آپ لوگ کیوں وہ کام کر رہے ہیں جو ماضی میں آپ کے خلاف ہوا؟ لیکن کیا پھر یہ حقیقت نہیں ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں اور جب ذوالفقار مرزا آپ کے ساتھ تھے، وہ ذوالفقار مرزا آج کہاں ہیں؟ وہ آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور وہ آپ کے لیڈرشپ ہی کے لیے سب سے بڑے کارندے تھے نا، تو پھر وہ چیزیں بھی تو حقیقت ہے نا، لیاری گینگ بھی تو حقیقت ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس چری سے ماضی میں پیپلز پارٹی کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس چری کو یا اس زہر کو پیپلز پارٹی کیوں استعمال کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ آگ ہوتی ہے کہ جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو پھر کسی ایک گھر تک محدود نہیں رہتی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ صافی صاحب کیا پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں بلدیاتی نظام پی 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 اور نون لیگ کی مرضی کا ہے یا پی ٹی آئی کا؟ اسمبلی میں اکثریتی ارکان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ ہم نے 2013 کے قانون میں مزید بہتری کی، لیکن یہ تو ممکن نہیں کہ اپوزیشن کی خواہش پر قانون سازی ہو۔ اب پہلے تو سعید غنی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کے اس نظام کے خلاف میں نے 1-2 ٹویٹ کیے ہیں تو خیبر پختونخوا کے نظام کے خلاف میں کالم بھی لکھ چکا ہوں، میں پروگرام بھی کر چکا ہوں، میں بہت کچھ کر چکا ہوں۔ اس سے کئی گنا زیادہ تنقید میں خیبر پختونخوا کے نظام پہ بھی کر چکا ہوں، میں پنجاب کے نظام پہ بھی کر چکا ہوں، اور میں بلوچستان کے نظام پہ بھی کر چکا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تنقید میری اکراس دا بورڈ ہے، اور میں سب سے یہی میرا مطالبہ ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو، آئین کا تقاضا پورا کرو، اور مقامی حکومتوں کی روح کے مطابق مقامی حکومتیں بناؤ۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی مرضی اور یہ وہ، تو پھر تو یہاں قومی اسمبلی میں بھی پھر ان کے پاس اکثریت ہے، تو پھر ان کی جو مرضی ہوگی وہ قانون بناتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ تو وہ حکومت چلانے کے لیے ایک قانون سازی ہوا کرتی ہے،
تو جو حکومت چلانے کے لیے قانون سازی ہوا کرتی ہے تو اس میں ٹھیک ہے کہ اگر ایک پارٹی اپنی اکثریت کی آڑ لے کے کوئی قانون بناتی ہے تو آپ کسی حد تک اجازت دے سکتے ہیں، لیکن جو نظام بنانے کے لیے قانون سازی ہوا کرتی ہے، مثلا آئین جب بنا رہے تھے اور آپ کے لیڈر بھٹو صاحب کا وہ کارنامہ تھا تو وہ کنسنسس سے بنایا گیا تھا، اس وقت بھٹو صاحب اپنی اکثریت کی آڑ لے کے وہ بنا سکتے تھے۔ اسی طرح آپ ہی کے بڑوں نے روایت چھوڑی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو وہ آپ لوگوں نے کیوں اس پہ کنسنسس بنا دیا، تو یہ اس سے مختلف ہے معاملہ کہ جو آپ حکومت چلانے کے لیے ایک حکومت اگر ایک قانون بناتی ہے اپنی اکثریت کے بل پہ، یہ ایک نظام کی بات ہے، اور نظام ہمیشہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو آپ ایک پارٹی کی اکثریت کے بل بوتے پہ وہ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ دوسرا، پھر کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی پی ٹی آئی کی طرح نام نہاد جمہوریت پسند ہے؟ پھر کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ اور بزدار میں پھر کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا یا پنجاب یا بلوچستان کے بلدیاتی نظام سے وہ مسائل جڑے نہیں ہیں جو سندھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ صرف پختون ہی وزیر اعلیٰ رہے گا یا صرف ہزارے والا ہی وزیر اعلیٰ رہے گا۔ اگر بلوچستان میں یہ روایت رکھی گئی ہے کہ بلوچ وزیر اعلیٰ رہے گا تو وہاں پہ پختون کا وہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ کسی ایک اس کا شہر نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سندھ میں ایک طرف تو یہ روایت رکھی ہے کہ وہاں پہ صرف سندھی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور دوسری طرف اب اگر آپ کراچی اور مقامی حکومتوں کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو سندھ کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے سندھ کے لیے صرف سندھ کے ممبران کی اکثریت اسمبلی کی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ نظام ضروری ہے کہ جس پہ کراچی اور حیدرآباد کے رہنے والے بھی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اتفاق ہو۔ میں ان نفرتوں کو ہوا نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن سعید غنی صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سندھ کے ڈائنامکس پولیٹیکل اور پنجاب یا خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میں خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے نظام پہ بھی مجھے اعتراض ہے۔ مجھے وہاں پہ بھی مقامی حکومتوں کے لیے وہ اختیار چاہیے جس کا آئین میں ذکر ہے، جو 18th امینڈمنٹ کی روح کے مطابق ہو، اور مجھے سندھ کے لیے بھی وہی نظام چاہیے۔ پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جب قانون بن رہا تھا تو نہ اس قانون کے خلاف پنجاب میں لاہور میں کسی نے دھرنے دیے ہوئے تھے اور لوگ احتجاج کرتے ہوئے بیٹھے تھے اور اس کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں کا الائنس بنا ہوا تھا، نہ بلوچستان کے بلدیاتی نظام کے خلاف سب کا الائنس بنا ہوا تھا، اور نہ خیبر پختونخوا کے نظام کے خلاف سب کا الائنس بنا ہوا تھا۔ آپ جو نظام بنانے جا رہے ہیں اس کے خلاف اس وقت ایم کیو ایم، پاک سرزمین پارٹی، جماعت اسلامی، جی ڈی اے اور ملکی سطح پر آپ کے اتحادی اے این پی، یہ سب یک زبان ہیں۔ تو اس لیے کراچی کے معاملے کو اور سندھ کے معاملے کو باقی پاکستان سے نہ ملائیے۔